بالعالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی جو ہے زکوٰۃ فطر کے حوالے سے گلگت بلتستان میں خاص طور پر دوبارہ جو ہے اختلاف شروع ہو گیا مومنین کے درمیان اور علماء کرام کے درمیان سوشل میڈیا پر۔ یہ اختلاف پچھلے سال بھی ہوا اور اس سال بھی دوبارہ یہ اختلاف شروع ہو گیا۔ تو عرض یہ ہے کہ جو صورتحال ہے، جو زمینی حقائق ہیں، اس کے مطابق اگر استفتاء ہو وہاں سے تو ظاہراً یہ اختلاف نہیں ہوگا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو صورتحال مومنین بتاتے ہیں یا جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس سے ہٹ کر استفتاءات کبھی قم کی طرف کبھی نجف اشرف کی طرف، نتیجے میں یہ اختلاف فتویٰ میں بھی اور فتویٰ وہاں تک پہنچانے والوں میں بھی یہ اختلاف ہمیں نظر آتا ہے۔ اسی لیے ابھی تک پچھلے سال بھی اس سال بھی مومنین کی طرف سے جو ہم تک حقیقت حال جو پہنچی ہے، جو صورتحال وہاں ہے اور جس سے ہمیں آگاہ کیا گیا، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی قسم کا آٹا مہیا ہے اور وہ آٹا جو ہے سبسڈی میں جو عمومی طور پر گلگت بلتستان کو جو آٹا ملتا ہے وہی 70%، 80%، بلکہ بعض مومنین جو ذمہ دار افراد ہیں ضلع نگر کے، ان کے بقول بلکہ 100%، غریب بھی امیر بھی سب وہی آٹا استعمال کرتے ہیں۔ سال بھر اکثریت یہی آٹا استعمال کرتی ہے اور آسانی کے ساتھ غریب کو یہ دسترس حاصل ہے، یہ اس کے لیے رسائی ممکن ہے آٹے تک، اور وہ آٹا خرید سکتا ہے جب چاہے، اس کے لیے وہ مہیا ہے۔ اس کے پاس وہ قیمت اگر فراہم ہو تو وہ آٹا خرید سکتا ہے جو سبسڈی کا آٹا ہے۔ یہی رائج ہے ہمارے علاقے میں، یہی متعارف غذا شمار ہوتی ہے۔ تو اگر اس صورتحال کو اسی انداز میں مجتہد تک اگر پہنچائیں تو جو ہے ظاہر سی بات ہے فتویٰ لکھا ہوا ہے، استفتاء کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ استفتاءات میں بھی، منہاج الصالحین میں بھی، منتخب المسائل میں بھی، تمام کتب فقہیہ میں لکھا ہوا ہے جو رائج غذائیں ہوتی ہیں، جو اکثریت جو غذا استعمال کرتی ہے، وہ چاول کی صورت میں، گندم کی صورت میں، آٹے کی صورت میں جو متعارف غذائیں ہوتی ہیں، وہ جو ہے عین اسی چیز کو ہی دے دے فقیر کو، یا اس کی قیمت کی بھی اجازت ہے، قیمت ادا کرے۔ تو ہاں اگر کسی علاقے میں ایک رعایتی قیمت ہے، قیمت پر جو ہے آٹا ملتا ہے اور ساتھ ساتھ باقاعدہ رائج ہے حکومت کی طرف سے ایک اور جو ہے آٹے کی قسم جو بغیر رعایت کے ساتھ وہ آٹا انسان کو ملتا ہے اور وہ رائج ہے علاقے میں، تو ظاہر سی بات ہے یہ دو چیزیں ہوں تو پھر وہاں پر یہ حکم ہے کہ جو رعایتی آٹا ہے اس کی قیمت نہ دے دے بلکہ جو غیر رعایتی آٹا ہے اس کی قیمت ادا کرے۔ یہ وہاں بات آئے گی۔ لیکن جو صورتحال بتائی جاتی ہے اور جس سے ہمیں آگاہ کیا گیا ہے، بھائی پورا سال جو علاقے میں مشہور متعارف سب کے دسترس میں ہے وہی جو ہے سبسڈی کا ہی آٹا ہے، دوسری کوئی قسم ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی دکان نہیں ہے، کوئی مارکیٹ نہیں ہے، یا جو ہے علاقے میں اکثریت استعمال کرتی ہو ایسی صورتحال ہے ہی نہیں سرے سے، تو پھر جو ہے یہ سوال بنتا ہی نہیں کہ بھئی ہم وہ قیمت ادا کریں یا یہ قیمت ادا کریں، یہ سوال سرے سے ہی نہیں بنتا۔ یہ سمجھ سے بالا ہے کہ یہ دو قیمتوں کو فرض کرتے ہیں پہلے، پھر استفتاء کرتے ہیں، جب دو قیمتوں کے آٹے وہاں پر مہیا نہیں ہے بلکہ حکومت کی طرف سے پابندی ہے کہ جو غیر رعایتی آٹا ہے وہ فروخت نہیں کیا جا سکتا ہے، پابندی ہے، اس کے باوجود اس ریٹ کو فرض کر کے سوال کی بنیاد بنا کر استفتاء کرتے ہیں۔ اس پر بڑا تعجب ہوتا ہے۔ بہرکیف اس میں نظر ثانی کی ضرورت ہے، جو اشتہارات چھپ رہے ہیں، جو فتاویٰ نقل کر رہے ہیں، اور اس میں نظر ثانی کی ضرورت ہے۔
انتہائی مؤدبانہ انداز میں میری گزارش ہے، برادران عزیز مومنین اس حوالے سے غور کریں۔ جو استفتاء وہاں سے آتا ہے وہاں پر پہلے یہ فرض ہوتا ہے کہ بھئی اس ریٹ پر بھی ملتا ہے، اس ریٹ پر بھی ملتا ہے، یہ قیمت بھی ہے، وہ قیمت بھی ہے، کون سی قیمت ہم ادا کریں؟ یہ سوال سرے سے ہی غلط ہے۔ جو وہاں کے ذمہ دار افراد، خاص طور پر ساس ویلی سے بڑے ذمہ دار افراد نے بندہ حقیر تک یہ بات پہنچائی کہ جو ہے 100% لوگ کوئی دوسری قسم نہیں ہے آٹے کی یہاں پر۔ ہاں کبھی کبھار اضطراری کیفیت میں کسی نے چھپا کر لا کر فروخت کیا کسی کو خاص کسی وقت پر، تو یہ تو شمار میں ہی نہیں ہے۔ کون کہتا ہے کہ جو ہے اس آٹے کی قیمت جو ہے زکوٰۃ فطر میں جو ہے لوگوں پر لاگو کرنا ضروری ہے؟ یہ سمجھ سے بالا ہے، اسی لیے نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ 100% ایک علاقے میں اکثریت کہیں، جب اکثریت یہی غذا استعمال کرتی ہے، یہی آٹا استعمال کرتی ہے، تو پھر اسی کی قیمت دینے کی بھی اجازت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس قیمت سے فقیر کے لیے، غریب کے لیے جو ہے آٹا بھی مہیا ہے، جو صورتحال ہمیں بتائی گئی ہے، آٹا مہیا ہے اور جا کر وہ جو ہے خرید سکتا ہے وہی سبسڈی کا جو آٹا ہے۔ تو لہٰذا اور ظاہر سی بات ہے بعض مومنین نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ جو ہے 2 سال سے یہ اختلاف شروع ہوا ہے، 2 سال قبل سال جو ہے اسی سبسڈی کے آٹے سے جو ہے آٹے کی قیمت جو ہے زکوٰۃ کے طور پر لوگ دیتے تھے وہاں پر۔ تو 2 سال کے درمیان جو ہے پھر یہ شدت کے ساتھ یہ اختلاف علماء کے درمیان، لوگوں کے درمیان، عوام الناس کے درمیان۔ ہاں یہ بھی ذکر کرتا چلوں، گلگت سٹی میں بتایا گیا کہ جو ہے وہاں پر باقاعدہ سبسڈی کے آٹے کے ساتھ ساتھ آٹے کی دوسری قسم جو بغیر رعایت کے ساتھ جو ہے وہاں پر فروخت ہوتی ہے، وہ قسم وہ مہیا ہے، وہ رائج ہے، لوگوں کے درمیان متعارف ہے۔ تو وہاں پر آپ یہ فتویٰ رہبر معظم اور جو ہے سید سستانی کی جو فتاویٰ نقل ہو رہے ہیں آج سوشل میڈیا پر، وہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی رعایتی قیمت کو آپ زکوٰۃ کے طور پر نہ دے دے جو آٹا آپ کھاتے ہیں، بلکہ جو دوسری قسم ہے آٹے کی جو کہ بغیر رعایت کے ساتھ جو آٹا بکتا ہے اس کی قیمت آپ شمار کریں، وہاں آپ فرض کر سکتے ہیں اگر ایسی صورتحال ہے تو۔ لیکن جہاں تک ہم نے سنا ہے کہ جو ہے ضلع نگر میں کوئی نام و نشان تک نہیں ہے کہ جو ہے کوئی اور آٹا جو سبسڈی کا آٹا ہے اس کے علاوہ کوئی آٹا ملتا ہو متعارف غذا کے طور پر، ایسا ہے ہی نہیں۔ ہاں کسی نے چھپا کر لا کر جو ہے یا کسی خاص ضرورت کے تحت اس نے استعمال کیا، اس کو آپ جو ہے رائج غذا نہیں کہہ سکتے، متعارف غذا نہیں کہہ سکتے، بلکہ جو موثق بندے ہیں جن پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، ذمہ دار بھی شمار ہوتے ہیں، ان کے کہنے کے مطابق اکثریت آبادی بلکہ 100% لوگ یہی آٹا استعمال کرتے ہیں اور اسی کی قیمت ادا کرنی ہے۔ اب اس قیمت سے جو ہے فقیر جو ہے جا کر چائے پی لے یا جو ہے جا کر وہی سبسڈی کا آٹا خرید لے، وہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جو چونکہ 50 روپے بنتے ہیں یا 52 روپے بنتے ہیں تو اس سے اس کا کیا بنے گا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جب اسے آسانی سے سبسڈی کے آٹے تک رسائی ہے اور کوئی تنگی نہیں ہے وہاں پر، تو پھر کیوں مجبور کیا جا رہا ہے کہ بھئی نہیں، وہ جو قیمت جو پنجاب میں ہے، وہ جو قیمت جو غیر قانونی طریقے سے جو علاقے میں لا کر فروخت کرتے ہیں، وہ قیمت آپ نے ادا کرنی ہے۔ یہ کون سی فقہ ہے، یہ کون سی سمجھ ہے، یہ بار کے ہمیں تو بات یہ نہیں ہضم ہو رہی ہے۔ اسی لیے کافی دنوں سے مومنین رابطے میں تھے، ہم نے مناسب سمجھا کہ جو ہے اس پیغام کو عمومی طور پر نشر کرنے کے لیے